رمضان المبارک کے بعد جو سب سے اہتمام والے ایام ہیں وہ یہ 10 دن ہیں۔ تو جس طرح سے ہم رمضان میں عبادت کرتے ہیں اور 100% عبادتوں کے اندر ہمارا اضافہ ہو جاتا ہے، چلو یہاں 100% نہ صحیح تو 50% ہماری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے، ہماری عبادت میں تبدیلی آنی چاہیے، ہماری نمازوں میں تبدیلی آنی چاہیے، ہماری رات کے قیام میں تبدیلی آنی چاہیے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں میں اور ان راتوں کے اندر کیا اعمال بتائے ہیں وہ بھی ذہن نشین فرما لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس دن کا یعنی جو ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دن آتے ہیں، 10ویں کا روزہ تو نہیں رکھا جاتا، 9 دن کا روزہ، ارشاد فرمایا کہ یہ ہر ایک دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو میرا عزیز دوستو بزرگو، یا تو پھر میں اور آپ ہم یہ کہیں کہ ہاں بھائی ہمارے تو گناہ ہی نہیں ہے، ہمیں رکھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ بات تو نہیں ہو سکتی، ہمارے تو گناہ ہیں، بے شمار گناہ ہیں۔ صحابہ نے رکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزے رکھے، تو ان سے زیادہ تو ہمارے گناہ ہیں، ان کے پاس گناہ تو بہت کم تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے معصوم ہیں، صحابہ گناہوں سے محفوظ ہیں، تو وہاں تو گناہ نہیں ہے، لیکن ہماری زندگی میں بہت زیادہ گناہ ہیں، وہاں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ ڈھونڈنے سے کوئی گناہ ڈھونڈنے سے ملا کرتا تھا، وہ بھی بڑا گناہ کبیرہ نہیں، کوئی چھوٹا اکا دکا اللہ کی مرضی منشا کے خلاف غیر دانستہ طور پر کوئی عمل ہو جاتا تب بھی ساری رات روتے رہتے تھے۔ یہ حالت تو وہاں تھی، اور ہمارے یہاں میرے عزیز دوستو بزرگوں، اگر ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو دیکھیں، 1 سال پیچھے کی زندگی کا موازنہ کریں، 1 مہینے کی زندگی کا موازنہ کریں کہ ہم نے کیا کمایا اور کیا ہم نے کھویا، کیا پایا، تو یقیناً ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہمارے اعمال میں نیکیاں 2-4 ہیں، گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے صحیفے، ہمارے نامہ اعمال گناہوں سے بھرپور ہیں، نیکیاں 2-4 ہیں، اور وہ جو 2-4 نیکیاں ہیں وہ بھی اخلاص سے خالی ہیں، وہ بھی کہیں سنت سے خالی ہیں، کہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل نہیں ہوا، ثواب سے محروم رہ گئے، کہیں عمل تو ہوا ہے سنت کے مطابق تو ہوا لیکن اخلاص کی کمی آ گئی، جب بھی ہم محروم رہ گئے۔ تو میرا عزیز دوستو اور بزرگوں، پھر مجھے اور آپ کو تو ہمیں اور زیادہ روزہ رکھنا چاہیے۔ اب سن لیجئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب صحابہ نے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو بہت روزے رکھتے ہیں، کیا ترتیب تھی وہاں روزوں کی؟ وہاں روزوں کی یہ ترتیب ہوا کرتی تھی کہ پیر کا اکثر روزہ ہوتا تھا، جمعرات کا اکثر روزہ ہوتا تھا، ہر اسلامی مہینے کی جو ہے وہ 13ویں اور 14ویں اور 15ویں کو روزہ ہوتا تھا، اور کبھی گھر تشریف لاتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام صبح صبح آ کے پوچھتے تھے کوئی شے کھانے کی ہے، اگر ہوتی تو ہم پیش کر دیتے، اور اگر نہیں ہوتی تو ہم کہہ دیتے اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ارشاد فرماتے تھے اچھا پھر میرا روزہ ہے، اچھا پھر میرا روزہ ہے۔ یہ نفلی روزے کا یہ حال تھا، کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور پھر ان 10 دنوں میں، ان 9 دنوں میں بھی روزے کا بھرپور اہتمام تھا۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روزوں کا اہتمام فرمانے والے ہیں، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی روزوں کا اہتمام کیا۔ فرمایا فواصل اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے مسلسل روزے رکھے، صحابہ نے بھی مسلسل رکھنے شروع کر دیے، حتیٰ کہ بعض صحابہ کا یہ حال تھا کہ 30 دن پورے روزے، رمضان کے علاوہ مسلسل روزہ چل رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بلایا اور انہیں ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم میری طرح نہیں ہو۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا تم نے اتنے روزے کیوں رکھے؟ کہا اللہ کے رسول آپ تو گناہوں سے معصوم ہیں، جب ہم نے دیکھا کہ آپ اتنا اہتمام کرتے ہیں تو ہمیں تو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے تھا، اور ہم نے سنا کہ آپ رات کو اتنا طویل طویل قیام کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، تو ہمیں یہ ڈر لگا کہ اللہ کے نبی جو گناہوں سے معصوم ہیں وہ اتنا اہتمام کرتے ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، ہمیں کتنا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم میں سے بعض نے تو یہ اہتمام کیا کہ ساری رات سوئیں گے نہیں، جاگیں گے، عبادت کریں گے، اور بعض نے یہ نیت کی اور عزم کیا کہ ہم پورا مہینہ روزہ رکھیں گے۔ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ نہیں، تم پورا مہینہ روزہ نہ رکھو،
آپ ساری رات قیام نہیں کرو. تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، وہاں تو طرز زندگی اور طرز عبادت کا یہ حال تھا کہ اللہ کے رسول کو عبادتیں کم کروانی پڑی کہ اتنا نہ کرو، اتنا نہ کرو، تمہارے جسم کا حق ہے اس کا حق بھی ادا کرو. تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ پاک نے دنیا میں جنت کی خوشخبریاں سنا دی، بشارتیں سنا دی. اب میں اور آپ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہمارے یہاں کیا صورتحال ہے. تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ ان 10 دنوں میں ہماری عبادت میں تھوڑی سی تبدیلی آ جانی چاہیے، تھوڑا سا اضافہ ہو جانا چاہیے. اگر 9 روزے مسلسل ہم نہیں رکھ سکتے، کم از کم 4، کم از کم 6، 5، جتنے سہولت سے ہو سکے اتنے روزے رکھ لو. اور خاص کر کے پھر یوم عرفہ کا 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کے متعلق تو آپ نے بتایا کہ مجھے اللہ پاک سے یہ امید ہے کہ یہ 1 دن کا روزہ 1 سال گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے. اب بتائیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس روزے کا اہتمام کریں. اول تو چاہیے کہ مسلسل 9 دن کے روزوں کا اہتمام کرے، لیکن اگر 9 دن کے نہ ہو سکیں تو کم از کم 9 ذی الحجہ کا تو ضروری کر لے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان 9 دنوں کے روزے کا یہ حال ہے اور یہ ثواب ہے کہ 1 دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ. اور اگلی بات بھی سن لیجئے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں کی جو راتیں ہیں، ان کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ ان کی فضیلت یہ ہے کہ ہر رات کا قیام وہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے. لیلۃ القدر کا کتنا فائدہ ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، فرما 1000 مہینوں سے بڑھ کر اس کی عبادت ہے. اور 1000 مہینے میں اگر آپ شمار کرتے ہیں تو 83 سال بن جاتے ہیں. 83 سال سے متجاوز عبادت کا ثواب جو آدمی عشرہ ذی الحجہ کی راتوں میں سے کسی ایک رات کا قیام کر لے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہوتا ہے کس قدر شوق اور رغبت سے لیلۃ القدر کو تلاش کیا جاتا ہے. اور اللہ پاک کی حکمت اور مصلحت کہ وہاں لیلۃ القدر پوشیدہ ہے. معلوم نہیں کون سی رات ہے، وہ جناب 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں بھی ہو سکتی ہے، 27ویں بھی ہو سکتی ہے، 29ویں بھی ہو سکتی ہے. وہاں متعین نہیں ہے، یہاں متعین کر کے بتا دیا کہ ان 10 دنوں کی ہر رات وہ لیلۃ القدر کا ثواب رکھتی ہے. تو میرے عزیز دوستو، جب کسی عمل کا ثواب زیادہ ہوتا ہے اس کی آسان پہچان یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر توفیق لوگوں کو کم ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اسی طرح سے دن ہمارے گزر جاتے ہیں جس طرح سے پورا سال گزرتا ہے، ان دنوں میں عبادت میں بھی کوئی فرق نہیں آتا، کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو درخواست ہے کہ دن کے روزے کا اہتمام کریں اور رات کے قیام کا بھی اہتمام کریں. رات کو کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے کوئی مخصوص عبادت نہیں بتائی. آپ بیٹھ کے تلاوت کیجئے، آپ ذکر کیجئے، آپ اذکار کیجئے، آپ توبہ کیجئے، آپ نوافل پڑھ لیجئے، جو اعمال ہو سکیں وہ اعمال کثرت سے کیجئے. ہاں، چند اعمال پڑھنے کے آپ علیہ السلام نے بتائے ہیں اور ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کثرت سے تم لا الہ الا اللہ کو پڑھا کرو. لا الہ الا اللہ کو. ألا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس حب لطول البقاء فيها